اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، ہمارا سبق لحن کے حوالے سے شروع ہے۔ لحن کا معنی غلطی کرنا اور لحن کی تعریف تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یعنی غلط پڑھنا۔ پھر آگے لحن کی تعریف کے ساتھ ہم نے لحن کے معنی کے ساتھ ہم نے اس میں پڑھی تھی دو چیزیں، یعنی کہ لحن کی دو لحن ہیں، دو طریقے کی، ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی۔ غلطی کی دو اقسام تھی یہ لحن کی۔ ہم پہلی قسم پڑھ رہے تھے لحن جلی، پھر لحن جلی کی ہم نے 4 صورتیں پڑھی تھی کہ یہ 4 صورتیں ہیں۔ میں نے کل بتلائی تھی کہ لحن جلی کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ جس میں ہم ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں۔ پہلے لحن جلی کی تعریف سن لیں جو ہم نے پڑھی ہے، یہ یاد رکھنی ہے کہ اس میں حرف بدل جاتا ہے، حرف ہر صورت میں بدل جاتا ہے، معنی بدل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ لحن جلی ایسی غلطی جس میں حرف بدل جائے گا، معنی بدل سکتا ہے اور نہیں بھی بدل سکتا، یہ لحن جلی کی تعریف تھی۔ پھر ہم نے بتایا تھا لحن جلی کی 4 صورتیں ہیں، یعنی کہ 4 طریقوں سے اس کی ایسی غلطی ہو سکتی ہے۔ پہلی 2 ہم نے پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ جس میں ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے۔ جو دوسری صورت تھی وہ یہ تھی کہ جس میں ہم حرف کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی زیادہ پڑھ دیتے ہیں، ایک حرف موجود نہیں ہوتا ہم وہ حرف پڑھ دیتے ہیں، یہ دوسری صورت تھی۔ جو پہلی جو حرف سے حرف بدل دینا وہ یہ تھا کہ الحمد کی جگہ پہ ہم نے کیا پڑھ لیا؟ الحمد، یعنی ہا کی جگہ پہ ہم نے ہا پڑھ لیا، پورا ہم نے لفظ پورا پڑھا ہے، لیکن ہم نے لفظ کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ہا کی جگہ پہ ہا پڑھ لیا، یہ ہماری غلطی تھی۔ تو یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت جس میں لفظ کو ہم نے بڑھا دیا تھا وہ کیا تھا؟ اب دیکھیں الحمدللہ، دال کے بعد واو نہیں ہے لیکن ہم نے دال کے بعد واو پڑھ دیا الحمدللہ۔ اب ہا کے بعد دیکھیں یا نہیں ہے لیکن ہم نے ہا کے بعد یا پڑھ لی للہ رب العالمین، تو رب العالمین کو با کو لام کے ساتھ ملا رہے ہیں تو با کے ساتھ میں یا پڑھ دی رب العالمین۔ اب یہ غلطی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ایاک نعبد، اب دیکھیں ایاک کاف کے اوپر صرف زبر ہے، اگر ہم اس کے اوپر کھڑا زبر ڈال دیں، یعنی کہ جو ایسے کھڑا تھوڑا سا چھوٹا سا ہوتا ہے، جو الف ہوتا ہے چھوٹا سا جو کسی بھی حرف کے اوپر جاتا ہے اس کو کھڑی زبر کہتے ہیں، اب وہ ڈال دیں تو وہ کیا بنے گا؟ ایاک نعبد، وہ ایسے بن جائے گا، حالانکہ ایاک ہے، کاف کے اوپر صرف زبر ہے۔ تو یہ غلطیاں، ہم لفظ کو بڑھا رہے ہیں، یہ دوسری صورت ہے۔ ایسے کئی مثالیں ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ سورۃ فاتحہ عرف عام ہے، ہر ایک بندے کو پتہ ہے، جو قرآن صحیح پڑھا ہوا ہے وہ بھی، جو نہیں پڑھا ہوا صحیح، ہر ایک بندے کو سورۃ فاتحہ نماز پڑھتے ہیں، ہر ایک بندے کو، ہر مسلمان کو سورۃ فاتحہ کا پتہ ہے، تو اس لیے سورۃ فاتحہ سے مثال دے رہا ہوں۔ پہلی صورت کیا کہ حرف کے ساتھ حرف کو تبدیل کر دینا، یعنی ایک حرف کی جگہ پہ دوسرا حرف پڑھ دینا، اور دوسری صورت حرف کو بڑھا دینا، ایک حرف موجود نہیں ہے اس کو بھی پڑھ دینا، یہ 2 صورتیں ہوگی۔ آج ہم لحن جلی کی تیسری صورت پڑھنے لگے ہیں، لحن جلی۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ لحن جلی ہے، لحن جلی کا جو ہم نے تعریف پڑھی وہ بھی یاد۔ جب لحن جلی کی تعریف آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اس میں حرف ہر صورت میں بدل جائے گا، معنی بدل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، یہ تعریف یاد رکھنا ہے۔ لحن جلی کی تیسری صورت یہ ہے کہ حرف کو گھٹا دینا۔ اب جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو پڑھ دیں الحمدللہ رب العالمین۔